تو ہم جس آسانی سے اپنی زبان بول لیتے ہیں، اس سے بہت کم یہ خیال ہوتا ہے کہ اس زبان کے بننے اور شروع ہونے میں کتنا وقت لگا ہوگا، کیونکہ کوئی زبان اچانک نہیں شروع ہو جاتی، دھیرے دھیرے بنتی ہے۔ مسلمان جب یہاں آئے تو وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بولتے رہے ہوں گے، اور جن لوگوں میں آئے وہ بھی اپنی زبان رکھتے ہوں گے۔ آنے والوں میں عرب، ایرانی، افغانی، ترکستانی، مغل، ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہاں جن جن جگہوں پر وہ لوگ گئے وہاں الگ زبانیں ان کو ملی۔ یہ تو آپ سمجھتے ہی ہوں گے کہ جو لوگ باہر سے آئے تھے وہ کم ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں پر اپنی زبان لاد نہیں سکتے تھے، بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے یہیں کی بولی بولنے پر مجبور تھے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے تھے کہ یہاں کی بولیوں میں اپنے کچھ الفاظ ملا دیں۔ اس طرح کچھ ملاوٹ ہوئی، مگر اصل زبان یہیں کی رہی۔ پہلے مسلمان سندھ میں آئے، یہ 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ انہوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، مگر ادھر ادھر زیادہ پھیل نہ سکے، اس لیے وہاں جو نئی سندھی زبان بن رہی تھی اس پر ان کا کچھ اثر پڑا، مگر کوئی نئی زبان نہیں بنی۔ پھر 10ویں اور 11ویں صدی میں مسلمان بڑی تعداد میں درہ خیبر کے رستے آنے لگے اور سارے پنجاب میں پھیل گئے، اور قریب 200 سال تک ان میں اور وہاں کے بسنے والوں میں میل جول بڑھتا رہا۔ چونکہ ہمارے پاس اس وقت کی زبان کے نمونے موجود نہیں ہیں، اس لیے یہ بتانا مشکل ہے کہ وہاں کی زبان پر ایک دوسرے کے میل جول سے کیا اثر پڑا۔ اسی اثر کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جس کو ہم اردو کہتے ہیں وہ پنجاب میں ہی پیدا ہوئی۔ یہ بات کچھ صحیح بھی ہے کہ شروع میں ہمیں اردو میں پنجابی کا اثر ملتا ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح پنجابی زبان بن رہی تھی، اسی طرح دلی کے پاس کی بولیوں میں مل کر اردو بھی بن رہی تھی، اور جب دلی ہی میں دارالسلطنت بن گیا تو ہر بولی کے بولنے والے وہاں آنے لگے۔ قرب و جوار کی سب بولیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تو تھیں ہی، یہاں اور زیادہ میل ہوا، اس لیے شروع میں کئی اثر اردو میں دکھائی دیتے ہیں۔ دلی اور اس کے پورب میں جو بولی بولی جاتی تھی اس کو کھڑی بولی کہا جاتا ہے۔ دلی کے پاس والی اس کھڑی بولی نے دھیرے دھیرے ایسا روپ دھار لیا کہ اس میں ضرورت کے مطابق فارسی، عربی، ترکی لفظ شامل ہونا شروع ہو گئے، اور فوجوں کے ساتھ یہ پھیلنے لگی۔ یوں ہم آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اردو زبان کھڑی بولی کے اندر نکھر کر ایک ایسی زبان بن گئی جس میں تھوڑے ہی دنوں میں شعر لکھے جانے لگے اور کتابیں تیار ہونے لگیں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ فوجوں کے ساتھ دلی کے پاس والی جو بولی ہے یہ ہر طرف پھیلنے لگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج میں ہر جگہ کے لوگ ہوتے تھے اور ایک ساتھ رہنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ انہیں جانا پڑتا تھا۔ اب اگر وہ ایسی زبانیں نہ بولیں جسے زیادہ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو ان کا کام نہیں چل سکتا تھا۔ اسی طرح تاجر بھی زبان اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ دلی سے جو حاکم دور دور بھیجے جا رہے ہوں گے، پھر مذہبی کام کرنے والے صوفی لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے اور عام لوگوں کو اپنی بات سمجھاتے تھے۔ اس لیے وہ زبان جو مرکز میں یعنی دلی میں بولے جانے لگی تھی وہ فوجوں، تاجروں، حاکموں، صوفیاء، فقراء ان کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچنے لگی۔ اس بات کو ایک اور طرح سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ دلی کے بادشاہ علاؤالدین خلجی نے دکنی ہندوستان کو جیت لیا، اور 13ویں صدی میں دلی کا اثر دکن میں کرناٹک تک اور پورب میں بنگال تک پھیل گیا تھا۔ تو تھوڑے ہی دنوں بعد جب تغلق حکومت قائم ہوئی تو زبان کے بننے اور عام ہونے کے لیے کچھ اور وقت بھی ملا اور دلی کا اثر بھی بڑھا۔ سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہوئی کہ محمد تغلق نے غالباً 1327 میں اپنا دارالسلطنت دلی سے ہٹا کر دیوگری یا دولت آباد کر دیا تھا، اور دلی کے بسنے والوں کو یہ حکم دیا کہ سب کے سب دولت آباد چلے جائیں۔ بادشاہ کا حکم تھا تو سب لوگ روانہ ہو گئے۔ اس میں امیر، غریب، کسان، مزدور، کاریگر، تاجر، حاکم، محکوم، بوڑھے جوان سبھی شامل تھے۔ یہ اپنا سامان لے گئے ہوں یا نہ لے گئے ہوں، اپنی بولی اور اپنی زبان تو ضرور ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ اس طرح دکن بھی اس بولی کا ایک مرکز بن گیا جو اتری ہندوستان میں بولی جاتی تھی۔ ابھی 14ویں صدی آدھی بھی نہیں بیتی ہوگی کہ دلی کی سلطنت کمزور ہو گئی اور دکن میں ایک نئی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ راج بہمنی راج کہلایا۔ اس طرح گجرات میں ایک الگ راج کی بنیاد پڑی۔ ان جگہوں پر اتری ہندوستان سے صوفی اور فقیر گئے اور عام لوگوں کی بولی میں اپنے دل کی بات کہنے لگے۔ اسی زمانے میں اتری ہندوستان کی دوسری زبانوں اور بولیوں میں
بھکتی کے گیت گائے گئے اور راجاؤں کی تعریف میں خوب نظمیں لکھی گئیں اور تقریباً تمام نئی زبانوں میں ادب پیدا ہونے لگا۔ مسلمان ہندوستان میں آئے تھے اور وہ یہیں رہ پڑے۔ اس دیس کو انہوں نے اپنا دیس سمجھا، یہاں پیدا ہوئے، یہیں جیے اور یہیں مرے، اور یہیں کے حالات نے انہیں بادشاہ اور فقیر بھی بنایا۔ انہوں نے بادشاہی بھی کی اور فقیری بھی۔ بادشاہ بن کر بھی انہوں نے یہیں کی زبان سے کام لیا اور فقیر بن کر بھی یہیں کی بولی بولی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ اہم نام امیر خسرو کا ہے، جو امیر بھی تھے، فقیر بھی، شاعر بھی، گائک بھی، بادشاہوں کے دوست بھی اور غریبوں کے یار بھی۔ انہوں نے فارسی میں بہت سی کتابیں لکھی جن میں ہندوستان کی محبت پھوٹی پڑتی ہے، مگر انہوں نے یہاں کی بولی میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس لیے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا کہ اس وقت اس بولی میں لکھنا عام بات نہیں تھی۔ ان کی بہت سی پہیلیاں، دوہے اور گیت اب بھی لوگوں کی زبان پر ہیں۔ اس وقت تک اردو کی کوئی ایسی شکل نہیں بنی تھی جس سے ہم اس کو پہچان لیں، اس لیے ان کی بولی کبھی کھڑی بولی یعنی ہندوستانی سے مل جاتی ہے، کبھی برج بھاشا سے، اور کبھی کئی بولیاں ملی ہوتی ہیں۔ بہرحال امیر خسرو کو ہندی والے اپنا کوی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح اردو دلی کے قریب پیدا ہوئی اور نکھرنے لگی، دھیرے دھیرے ملک کے دوسرے حصوں میں پھیلنے لگی۔ شروع میں اس کا نام زبان ہند، ہندی، ہندوی اور دہلوی رہا، بعد میں زیادہ تر ہندی کے نام سے یاد کی گئی۔ جب دکن اور گجرات میں اس کا بول بالا ہوا تو دکنی اور گجری بھی کہنے لگے۔ دہلی میں شاعری کی زبان کو ریختہ کہتے تھے، کبھی کبھی زبان اردو معلیٰ بھی کہا گیا، مگر بعد میں اسے زیادہ تر اردو ہی کہا گیا ہے۔ کبھی کبھی اس کے لیے ہندوستانی کا نام بھی استعمال کیا گیا ہے، مگر ہم اپنی آسانی کے لیے اسے اردو ہی کہیں گے، کیونکہ اور ناموں سے دوسری طرح کی زبانوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اردو معلیٰ یعنی جو اعلیٰ و عرفہ لوگ ہیں ان کی زبان۔ اس بات کو تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ اردو نے اتری ہندوستان میں پوربی پنجاب، پچھمی یو پی اور دہلی کے علاقے میں جنم لیا، اور لوگ اپنی ضرورت کے لیے اس ملی جلی زبان سے کام لینے لگے۔ ملی جلی زبان سے یہ مطلب ہے کہ اس کی جڑ تو دلی کی بول چال کی زبان تھی، مگر اس میں فارسی، عربی اور دوسری زبانوں کے لفظ بھی اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ جیسے ہی کوئی بولی یا زبان بول چال کے لیے کام میں لائی جاتی ہے، اسی وقت اس میں کتابیں نہیں لکھی جاتی، بلکہ پہلے اس کے جملے، فقرے، قول، کہاوتیں ملتی ہیں، پھر لوگ اس میں شعر کہنے لگتے ہیں اور کتابیں تیار ہونے لگتی ہیں۔ اتری ہندوستان کے صوفیوں، فقیروں اور درویشوں کے یہاں 13ویں 14ویں صدی میں ایسے جملے اور بول ملنے لگتے ہیں جن کو اردو کا کہہ سکتے ہیں، مگر جس کو ہم شعر اور ادب کہتے ہیں، اس کا سلسلہ دکنی ہندوستان میں شروع ہوا۔ دکن کا سارا علاقہ برابر اتری ہندوستان سے الگ تھلگ رہا ہے۔ پہلے زمانے میں آنے جانے کی آسانیاں بھی نہیں تھیں، اس لیے وہ دور معلوم ہوتا تھا۔ وہاں کے بہت سے حصوں میں دراوڑی زبانیں بولی جاتی تھیں، مگر مہاراشٹر میں مرہٹی تھی، گجرات میں گجراتی، جو اردو کے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب فیروز تغلق کے زمانے میں یعنی 1345 کے لگ بھگ بہمنیوں کا راج قائم ہوا تو دلی کا اثر اس پر کم ہو گیا، مگر جو زبانیں فوجوں، تاجروں، فقیروں اور حاکموں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی تھیں اور آپس میں بول چال کا کام دیتی تھیں، اس کی جڑ مضبوط ہو چکی تھی۔ اس لیے اتری ہندوستان سے جو صوفی فقیر گئے، انہوں نے اس سے کام لیا تاکہ ان کی باتیں لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ اتری ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر وہاں فارسی زبان کا بہت زور تھا، اس لیے اردو جو ایک دیسی زبان تھی، دربار میں اور اونچے درجے کے پڑھے لکھے لوگوں میں یہ پھل پھول نہ سکی۔ دکن میں البتہ کچھ دنوں کے اندر ہی یہ عام لوگوں سے ہوتی ہوئی راج دربار میں بھی پہنچ گئی اور بادشاہ تک اس میں شاعری کرنے لگے۔ شاید یہ جاننا دلچسپ ہوگا کہ اردو کی جو سب سے پہلی کتاب ملتی ہے وہ ایک مشہور بزرگ سید گیسو دراز کی لکھی ہوئی کہی جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام معراج العاشقین ہے۔ اس میں مذہب کے بارے میں گہری باتیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ یہ کتاب کب لکھی گئی، مگر سید گیسو دراز کے انتقال کی تاریخ 1421 ہے، اس لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی لکھی گئی ہوگی۔ سید گیسو دراز کے ماننے والے اور لوگوں نے بعد میں اسی زبان میں شاعری کی، نثر میں کتابیں لکھی اور بعض کہے۔ وہ لوگ اس کو ہندی کہتے تھے، ہم اسے پرانی اردو کہہ سکتے ہیں۔ اس پرانی اردو کے بہت سے لفظ آج سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ ابھی وہ زبان بن رہی تھی۔ ابھی یہ صوفی لوگ اس زبان سے کام لے ہی رہے تھے
کہ بہمنی سلطنت ٹوٹ پھوٹ کر 5 حصوں میں بٹ گئی. سب میں الگ الگ بادشاہ ہونے لگے. گجرات بھی آزاد ہو گیا. دکنی سلطنتوں میں سے گولکنڈہ اور بیجاپور قریب قریب 200 برس تک قائم رہیں، اور وہاں کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا خاص، کیا عوام، سب اسی اردو کے عاشق بن گئے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر عام لوگوں کو اس زبان کی ضرورت نہ ہوتی اور وہ اس کو استعمال نہ کرتے تو بادشاہوں کی سرپرستی یا دلچسپی سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. دکن میں اردو کی اتنی تیزی سے ترقی ہوئی کہ وہاں 16ویں صدی اور 17ویں صدی میں ہمیں سینکڑوں شاعروں اور کتابوں کے نام ملتے ہیں. بہت سی کتابیں بھی مل گئی ہیں جو بہت دلچسپ اور اعلیٰ درجے کی ہیں. ان کی کہانی شاید روکی پھیکی لگے، مگر کچھ باتیں سمجھ لینے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے دنوں سے لوگ اس زبان کو سنوارنے، نکھارنے، خوبصورت بنانے اور ترقی دینے میں لگے ہوئے ہیں. پہلے گولکنڈہ کو لینا چاہیے. وہاں کا مشہور بادشاہ محمد قلی قطب شاہ، جس نے حیدرآباد کا شہر بسایا، جس نے بہت سی عمارتیں بنوائیں، بہت سے شاعروں کو انعامات دیے، یہ خود بھی اردو کا بہت بڑا شاعر تھا. اس نے اردو میں 50,000 سے زائد شعر کہے تھے. اس کا زمانہ وہی ہے جو اتری بھارت میں اکبر بادشاہ کا ہے. اس کا مجموعہ کلام چھپ گیا ہے جس میں ہر طرح کے شعر سادے اور خوبصورت ڈھنگ سے کہے ہوئے ملتے ہیں. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے ہندوستان کے موسموں، تہواروں، پھلوں، پھولوں پر بھی نظمیں لکھی ہیں. آج لوگ اردو پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ہندوستانی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا. اگر وہ 350 برس پہلے کے اس شاعر کو دیکھیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے پرانے شاعر بھی ہندوستان سے کتنی محبت رکھتے تھے. محمد قلی قطب شاہ کے بعد اس خاندان میں 3 اور بادشاہ ہوئے. وہ سب بھی شاعر تھے اور بہت اچھے شعر کہتے تھے. جب بادشاہوں نے اس بول چال کی زبان سے دلچسپی لی تو پھر کیا پوچھنا تھا، بہت سے شاعر پیدا ہو گئے، مذہبی رنگ کے لکھنے والے بھی، قصہ کہانی لکھنے والے بھی. چنانچہ یہاں کے 3 شاعر بہت مشہور ہوئے. ان کے نام ہیں وجہی، ابن نشاتی اور غواسی. ویسے تو نہ جانے کتنے شاعر ہیں، مگر یہ 3 بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں. ان کی زبان بھی آسان ہے. یہ بھی اپنی زبان کو ہندی ہی کہتے ہیں. یہ فارسی عربی کے الفاظ کم استعمال کرتے ہیں. جو لفظ کام کے ہیں، چاہے وہ سنسکرت کے ہوں، چاہے عربی کے ہوں، چاہے فارسی کے، ان کے یہاں بہت ہی بے تکلفی سے کام میں لائے جاتے ہیں. لکھنے میں بھی یہ لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ کیا صحیح ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بولتے ہیں. جیسے بولتے تھے ویسے لکھ بھی دیتے تھے. یہی حال بیجاپور کا تھا. گولکنڈہ میں قطب شاہی خاندان تھا تو بیجاپور میں عادل شاہی. یہاں بھی اردو کا بول بالا تھا. یہاں کے مشہور بادشاہ ابراہیم عادل شاہ نے ملی جلی ہندی زبان میں گیتوں بھری ایک کتاب لکھی جس کا نام نورس ہے. پوری کتاب شعروں اور گیتوں میں ہے. اس کی زبان ہندی کی اس شکل سے ملتی جلتی ہے جس کو برج بھاشا کہا جاتا ہے. اس بادشاہ کا زمانہ بھی وہی ہے جو اتر میں اکبر کا تھا. عادل شاہی خاندان میں بہت سے بادشاہ تو شاعر نہیں ہوئے، مگر ان کے اثر سے اور ان کے درباروں میں بہت سے شاعر تھے جن کا کلام ہم تک پہنچا ہے. عادل شاہی زمانے میں جو مشہور شاعر گزرے ہیں ان میں نصرتی، ہاشمی، رستمی کا کلام پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑے شاعر تھے. یہ شاعر کبھی فارسی کے یا سنسکرت کے سنے سنائے قصوں کو اپنی زبان میں نظم کر دیتے تھے، کبھی خود قصے سوچتے تھے، کبھی اپنے بادشاہوں یا مذہبی بزرگوں کی تعریف میں کچھ لکھتے تھے. تو بیجاپور میں بھی بہت سے شاعروں کے نام ملتے ہیں. ان کی کتابیں بھی ملتی ہیں، مگر اس چھوٹی سی کہانی میں ان کا ذکر ممکن نہیں ہے. تو یہ دونوں حکومتیں اردو کی زبردست سرپرستی کر رہی تھیں کہ مغل بادشاہ اورنگزیب نے 1686 اور 1687 میں ان پر قبضہ کر لیا اور بہت دنوں تک آزاد رہنے کے بعد دکن کی ریاستیں پھر دلی کے ماتحت ہو گئیں. یہاں سے دکن کی تاریخ کا نیا باب شروع ہوتا ہے. شعر و شاعری کا چرچا ختم نہیں ہوا، مگر حالات بدل گئے. دکن نے اتری ہندوستان پر اپنا اثر ڈالا اور اتری ہندوستان کی زبان نے دکن کو بہت کچھ دیا. اب جو شاعر ہوئے ان کا ذکر آگے کے باب میں کروں گا، مگر اب تک کی کہانی کو سمجھ لینے کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ اردو نے بڑی ترقی کر لی تھی. اس میں مثنوی، غزل، قصیدے، مرثیے، نثر کی کتابیں، مذہبی مسئلے، قصے کہانی، ہر طرح کی چیزیں ملتی ہیں. اس زبان میں ایسی لچک آ گئی تھی کہ اس میں ہر طرح کا خیال بیان کیا جا سکتا تھا. وہی زبان جو عصری ہندوستان سے ایک پردیسی کی طرح یہاں پہنچی تھی، اپنے اس نئے گھر میں بال بچوں والی بن گئی. مگر
ये खुद अपनी जन्म भूमि में उसको फलने फूलने में कुछ वक्त लगा। इन 200 साल में जिसमें हम उर्दू की तरक्की देखते हैं, हिंदुस्तान की और जबानें भी, उन्होंने भी बहुत तरक्की की। ब्रज भाषा, ऊधी, राजस्थानी, मराठी, बंगाली, ये सब की सब आगे बढ़ने लगी। उस वक्त अलग कोई जबान हिंदी नहीं कही जाती थी, उर्दू को ही हिंदी कहा जाता था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उर्दू की उम्र हिंदुस्तान की नई जबानों में किसी जबान से कम नहीं है।